آپ نے آ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے سہارا دیا. فرمایا بیٹا گھبرا نہیں، حق کا رستہ ہے، کامیاب تو نہیں ہونا ہے. وقت آئے گا جو تیری مخالفت کر رہے ہیں یہ کہیں گے کہ نصیر الدین سچ کہہ رہا تھا، بس استقامت کے ساتھ راستے پہ چلنا ہے. تو پیر صاحب فرماتے ہیں جب آ کے میرے غوث نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو مجھے پھر یقین ہو گیا کہ میرا غوث مجھ سے راضی ہے تو مصطفیٰ بھی راضی ہے، مرتضیٰ بھی راضی ہے، اور میرا خدا بھی مجھ سے راضی ہے. حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں کی قرآن و سنت کے مطابق، پیروں کو جھنجھوڑا درباروں میں جا کے. ظاہر ہے پیروں کے خلاف بات کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے، ہمارا ایک خاص ذہن ہے. تو لیکن پیر صاحب فرماتے تھے کہ یہ جو فساد پیروں میں آ گیا ہے، درباروں میں آ گیا ہے، وہ وقت چلا گیا ہے جب لوگ اعتماد کرتے تھے، آنکھیں بند کر کے پیروں کی بات سنتے تھے. اب وقت آ گیا کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا آیا یہ درست ہے یا نہ درست ہے. تو لہذا پیر صاحب حضور نے درباروں میں جا کے پیروں کو کہا کہ تم اپنا منصب پہچانو کہ تمہیں گدی پہ بٹھایا گیا تو صرف کسی کے پوتا یا نواسا ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ منصب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ. تو لہٰذا خود علم حاصل کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اپنی اولادوں کو قرآن و سنت کا عالم بناؤ. یہاں گدی پہ بیٹھ کے قرآن و حدیث کا درس دو. تو جب لوگوں کو جھنجھوڑا تو یہ پیر نصیر کا فیض ہے کہ آج بہت سارے درباروں میں رہنے والے پیروں کی اولاد صاحب علم ہو رہی ہے. اب یہ سوچ پروان چڑھی ہے کہ ہمارے بچوں کو عالم دین ہونا چاہیے. مولوی صاحب مسئلہ بیان کرے اپنی جگہ، لیکن ایک شیخ طریقت کو صاحب علم ہونا چاہیے. تو اس پر گولڑے شریف کے پیر جی پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پہرا دیا، بیانات کیے، اور بیانات جب آپ نے فرمائے تو ان بیانات میں ظاہر حق تھا، حقیقت تھی. تو پھر پیر جی نے ایک خاص انداز سے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ میں نے جو کہا قرآن و سنت کے مطابق کہا. میری بات کمزور ہو سکتی ہے، قرآن و سنت تو کمزور نہیں ہو سکتی. بولے نہیں، آپ پیار سے بولے. تو فرمایا اب میں قرآن و سنت سناتا ہوں، قرآن و سنت کا درس دیتا ہوں، لوگ میری بات کو نہیں ٹھکرا رہے، قرآن و سنت کو ٹھکرا رہے ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بات واپس لو. پیر صاحب نے فرمایا قرآن و سنت کے مطابق درست ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے واپس نہیں لگی، اس کو میں نہیں لوں گا، کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں لوں گا. اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو واپس لے لیتا ہوں. اس وقت پیر جی نے یہ بات کہی تھی کہ تیرے حاسدوں کو ملال ہے، یہ نصیر فن کا کمال ہے. تیرے حاسدوں کو ملال ہے، یہ نصیر فن کا کمال ہے. تیرا قول تھا جو سند رہا، تیرا قول تھا جو سند رہا، تیری بات تھی جو کھری رہی. تیرا قول تھا جو سند رہا، تیری بات تھی جو کھری رہی. فرمایا جو میں نے کہا وہ سند بن گیا، تیرا قول تھا جو سند رہا، جو میرے منہ سے نکلا قرآن و سنت کے مطابق. ظاہر ہے اللہ رسول کا جو حکم ہے اس کو کون ٹھکرا سکتا ہے. فرمایا میں نے جو قول کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق کیا، اور قرآن و سنت ہی ہمیشہ سند پیش کیے جائیں گے. تو نصیر الدین کا قول سند رہا، اس لیے کہ قول نصیر کے پیچھے قرآن ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے.
تیرا قول تھا جو سند رہا، تیری بات تھی جو کھری رہی، بات بھی ایسی کھری کہ آج 12واں عرس پیر صاحب کا آن پہنچا ہے، 12واں عرس ہے۔ 2009 میں پیر جی حضور کا وصال ہوا تو یہ عرس مقدس 12 سال کا عرصہ بیتا، لیکن تیرا قول تھا جو سند رہا، تیرا قول تھا جو سند رہا، تیری بات تھی جو کھری رہی، جو جو کہا جو جو سنایا، آج 12 سال کے بعد بھی چلتے پھرتے خطیبوں کی خطابت میں وہ رس چس نہیں ہے جو لوگ پیر صاحب کی سیڑھیاں لگا کے تقریریں سن کے لذت حاصل کرتے ہیں۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ تحدیث نعمت کے طور پہ فرمایا تھا، فرمایا میں یہ جو بولتا ہوں اور میرے لوگ سنتے ہیں مجھے، تو سبب یہ ہے کہ مجھے میرے مولا علی نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ یہ پیر جی نے بطور تحدیث نعمت کے طور پہ ایک دفعہ فرمایا اوے میں بول رہا ہوں لیکن میرے منہ میں جو لذت اور شیرینی ہے یہ مولا علی کے لعاب کی برکت ہے۔ اب جس کے منہ میں لعاب مولا علی ہو، آپ بولے نہیں ہیں، ذرا پیار سے بولے، دعائے مولا علی ملی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے والد گرامی حضرت ثابت، چھوٹی عمر میں ان کے والد حضرت ثابت کو مولا علی کے پاس لے کے آئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد گرامی حضرت ثابت کو ان کے والد گرامی یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا وہ لے کے مولا علی کو آئے، مولا علی کے پاس آئے اپنے بیٹے کو، اور آ کے فالودہ پیش کیا مولا علی۔ فالودہ بڑا اس علاقے میں کوفہ میں اس علاقے میں بڑا معروف تھا اور بڑا خوبصورت اچھا شیریں فالودہ بنایا یا کہیں سے بنوایا اور لے کے آئے مولا علی کی بارگاہ میں، اور ساتھ فالودہ پیش کیا اور پیش کر کے اپنا بیٹا بھی پیش کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے والد گرامی کو پیش کیا اور پیش کر کے کہا کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو پھر مولا علی نے حضرت ثابت کی اولاد کے لیے دعا فرمائی، نسلوں کے لیے دعا فرمائی۔ تو جب امام اعظم ابو حنیفہ بولتے تھے اور دنیا سر پکڑ کے کہتی تھی ہم بھی عالم ہیں، مگر ہماری سمجھ میں یہ دلیل نہیں آئی جو دلیل امام اعظم ابو حنیفہ نے دی ہے، تو امام صاحب فرماتے تھے ہمیں مولا علی کی دعاؤں کا فیضان پہنچا ہوا۔ بولے نہیں، آپ پیار سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ جنہیں علی کی دعا کا فیض پہنچے انہیں قرآن و سنت میں سے اتنی اچھی دلیلیں ملتی ہیں، تو جن کے منہ میں علی کا لعاب دہن آئے پھر ان کا بیان بھی تو نرالا ہی ہوگا نا، پھر ان کی حالت بھی تو نرالی ہوگی۔ اس لیے پیر صاحب یہ تحدیث نعمت کے طور پہ فرماتے تھے، فرمایا میری موجز بیانی پہ دنیا جھومتی ہے، میرے بیان پہ دنیا انگشت بدلنا ہے کہ نصیر الدین کے جملے کتنے خوبصورت ہیں۔ فرمایا دنیا مست کیوں نہ ہو، میرے منہ میں مولا علی کے لعاب دہن کی برکتیں موجود ہیں۔ تو جنہیں لعاب دہن مولا علی نے عطا فرمایا ہو ان کا بیان بھی تو پھر بیان ہی ہوگا۔ حضرت شہنشاہ بغداد غوث پاک فرماتے ہیں جب میں پڑھ کے آیا تو سامنے فصحائے عرب بیٹھے تھے، تو مجھے ہچکچاہٹ ہوتی تھی کہ میں اب ان لوگوں کے سامنے کیسے بولوں۔ تو فرمایا کہ میں نے اسی پریشانی میں دیکھا کہ سامنے نبی پاک سرکار تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا عبدالقادر واز کرو۔ شہنشاہ بغداد غوث پاک کو فرمایا، تو حضرت شہنشاہ بغداد غوث پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ فصحائے عرب میرے سامنے بیٹھے ہیں،
یہ فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے اعلیٰ بولنے والے میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے ان کے سامنے بات کرتے ہوئے۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا منہ کھولو تمہاری ہچکچاہٹ ابھی دور کرتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا تو نبی پاک نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا۔ آپ بولے نہیں، آپ کو بولنا چاہیے ذرا سبحان اللہ۔ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مر کے مٹی ہو گئے، ان ظالموں سے ہماری بات نہیں ہے۔ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ دل کی دھڑکنوں میں مصطفیٰ بستے ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ غوث پاک فرماتے ہیں میرے منہ میں 7 مرتبہ نبی پاک نے لعاب دہن ڈالا۔ تو جب مر کے مٹی ہو جائے وہ لعاب دہن ڈالنے آتا ہے، وہ اپنا لعاب دہن عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا یہ تو واضح دلیل ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں تمہاری آنکھیں نہیں ہیں مصطفیٰ کو دیکھنے کے قابل، ہماری نظر سے دیکھو تو ہم نے مصطفیٰ کا چہرہ بھی دیکھا ہے، مصطفیٰ کا لعاب دہن بھی حاصل کیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے آقا نے 7 مرتبہ لعاب دہن شریف میرے منہ میں ڈالا۔ فرماتے ہیں یہ کرم ہوا، مہربانی ہوئی۔ اس کے بعد پھر منبر پہ بیٹھا تو پھر میری طبیعت پہ کچھ انقباض تھا، گھٹن تھا۔ تو فرماتے ہیں اتنی دیر میں مولا علی آ گئے۔ نبی اور علی اکٹھی ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ پہلے نبی جائیں تو ساتھ علی، پہلے علی جائیں تو ساتھ نبی۔ ہاں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا۔ حضور تاجدار گولہ فرماتے ہیں مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا۔ فرمایا علی کی مہر جسے مہربانی مل جائے اسے نبی کی محبت مل جاتی ہے۔ مہر علی ہے حب نبی۔ مہر علی سے مراد یہاں پر حضرت اپنی ذات نہیں لے رہے، یہاں مہر علی ہے حب نبی، یہاں مہر علی سے مراد مولا علی کی مہربانی لے رہے ہیں کہ جسے علی کی مہربانی ملے اسے نبی کی محبت ملتی ہے، اور جسے نبی کی محبت ملے اسے علی کا پیار ملتا ہے۔ پھر آگے حدیث ہے، حضور نے فرمایا دموں کا دمی لحموں کا لحمی، اے علی تیرا خون میرا خون ایک ہے، تیرا جسم میرا، تیرا خون میرا خون ایک ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ایک ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ایک ہے، لحموں کا لحمی تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ تو میرے حضرت اس کو یوں لے کے آئے کہ لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بین فیا۔ فرمایا اگر دیکھنا چاہو تو علی اور نبی کا گوشت ایک ہے، اگر دیکھنا چاہو تو علی اور نبی کا جسم ایک نظر آتا ہے۔ یعنی بظاہر تو 2 جسم ہیں لیکن حقیقت میں دیکھو تو دونوں جسموں میں نور ایک ہی نظر آ رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں غوث پاک کہ جو ہی مولا علی آئے تو جو مولا علی کا سامنے دیدار ہوا تو فرمایا بیٹا واز کہو۔ میں نے عرض کیا حضور تھوڑی دقت محسوس کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا منہ کھولو۔ اللہ 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 سبحان اللہ، پیار سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضرت مولا علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ 6 مرتبہ لعاب دہن مولا علی نے میرے منہ میں ڈالا۔ فرماتے ہیں بس ظاہر ہے نبی علی دونوں کا لعاب دہن آ چکا ہے منہ میں، اب کون سی رکاوٹ باقی ہے؟ پھر غوث پاک بولے تو پھر ایسا بولے کہ آسمانوں کی بلندیوں پہ رہنے والے کہتے تھے کہ لذت آسمانوں کی بلندیوں پہ نہیں جو غوث پاک کے بیان میں آتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جیسی ہستیاں غوث پاک کے بیان کے لیے ترستی تھیں، اور غوث پاک جب بیان کرتے تو پرندے ہواؤں میں ٹھہر جاتے، غوث پاک جب بیان کرتے تو ہوائیں ساکت ہو جاتی،
غوث پاک جب بیان کرتے تو پوری دنیا کے ولی سر جھکا کے بیٹھتے، سامنے بیٹھنے والے بھی سن رہے ہوتے تھے اور کائنات کے کونے کونے میں اولیاء بھی غوث پاک کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے غوث پاک فرماتے ہیں میں نے مولا علی سے عرض کیا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ نبی پاک نے 7 مرتبہ لعاب دان ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ۔ آئے کیا ادب والے لوگ تھے، کیا ادب سکھا کے گئے۔ تو کہتا ہے مر کے مٹی میں مل گیا، تو کہتا ہے پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے۔ سن ایمان والوں کی آنکھوں نے کیا مشاہدہ کیا۔ غوث پاک فرماتے جب میں نے مولا علی سے عرض کیا حضور نبی پاک نے 7 مرتبہ تو اللہ میں دان ڈالا، آپ 6 مرتبہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ نبی پاک کے ساتھ برابری نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ بولو 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 ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ علی تو خواب میں بھی نبی کی برابری نہیں کرتے، بے شک علی تو اس عالم میں بھی نبی کی برابری نہیں کرتے۔ تو کیسا مومن ہے جو نبی کے ساتھ اپنے آپ کو برابری کے طور پہ لے کے چلتا ہے کہ وہ بڑے بھائی میں چھوٹا بھائی، بڑے چھوٹے کا یہاں پہ کیا بات ہے؟ یہاں تو علی جیسا بھی مصطفیٰ کی جوتی گانٹتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے نالین شریف کو مرمت کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو حضرت مولا علی نبی پاک کے جوتے مبارک کو گانٹا کرتے تھے۔ سبحان اللہ اوہ سبحان اللہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ جن کے جوتوں کو علی جیسی شخصیت گانٹے، جن کے نالین کا پیوند امام الاولیاء لگائے، جن کے مبارک جوتوں کو سینے سے علی جیسی ہستی لگائے، خود سوچو جن کے نالین کی یہ شان ہے اس کملی والے محبوب کی شان کا عالم کیا ہو۔ تو حضرت شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں 6 مرتبہ میرے منہ میں مولا علی نے لعاب دہن ڈالا تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر معانی، معارف اور مشاہدے اور برکتیں اور خیراتوں کے دریا بہا دیے۔ پھر وہ غوث پاک ہیں جو واز فرماتے تھے تو آپ کے واز کی آواز کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچتی تھی، اور پھر وہ بھی مقام آیا جب غوث پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ پہ یہ احسان کیا کہ اللہ کے سب شہروں کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ سارے اللہ کے شہروں کو یعنی پوری کائنات کو عبد القادر ایسے اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھا ہوا ہو۔ اب جو ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھا ہے تو چاروں اطراف سے جہاں سے چاہے دیکھے، فرمایا جیسے رائی کا دانہ کسی کی ہتھیلی پہ ہو تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے، عبد القادر کی نظر سے بھی کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی۔ وہ مولا علی پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مولا علی نے مجھے اپنا لعاب دان عطا فرمایا، اور اس لعاب دان کی یہ برکت ہوئی کہ حضرت نصیر ملت نے قرآن و سنت کے مطابق جو حقیقت تھی، جو حقائق تھے، جو عقائد صحیحہ تھے وہ لوگوں تک پہنچائے، اور بہت ساروں کو ڈوبنے سے بچایا، بہت ساروں کو تباہی سے بچایا، بہت سارے جو راستے سے بھٹک رہے تھے ان کو پھر دوبارہ ہدایت کے راستے پر لے کر کے آئے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو کہتے تھے کہ جی یہ جو بریلوی ہیں، سنی ہیں، یہ پیروں فقیروں کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں لے آتے ہیں، تو پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی توحید کو بیان فرمایا، اللہ کی شان کو بیان کیا، اور پیر صاحب نے یہ واضح کیا ہم کسی فقیر پیر کو اللہ کے مقابلے میں نہیں لاتے، سب پیر فقیر اللہ کی بارگاہ کے منگتے عاجز ہیں، سب کی چولیوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو پھر نہ جانے کتنے جو بھٹک گئے تھے ان کو پھر پتہ چلا کہ حقیقی توحید تو وہی ہے جو غوث پاک کے ماننے والے بیان کرتے ہیں، حقیقی توحید تو وہی ہے
جو مولا علی کے چاہنے والے بیان کرتے ہیں، پھر ان کو بھی ماننا پڑا کہ پیر ہو تو ایسا جیسے گورڈے میں پیر سید نصیر الدین نصیر ہے۔ تو پیر جی رحمت اللہ علیہ کی ربائی پڑھ کے میں اختتام کرتا ہوں۔ پیر جی نے دعا مانگی تھی اور وہ دعا بھی اکثر مانگا کرتے تھے۔ پہلی تو دعا یہ مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے محتاج نہ کرنا، یا اللہ مجھے محتاجی سے بچانا، مجھے بستر پہ لٹا کے نہ موت دینا کہ میں بستر پہ لیٹا رہوں اور بیمار پڑا رہوں۔ فرمایا نہیں، یا اللہ جب میرا وقت آئے تو مجھے چلتے پھرتے اٹھانا ہے، جب میرا وقت آئے مجھے چلتے پھرتے اٹھانا۔ اللہ نے وہ دعا کیسے قبول کی؟ جمعہ والا دن غسل کیا، خود غسل کیا، کپڑے پہنے، دستار سجانے لگے تو جو آپ کے ساتھ غلام ہوتا تھا اسے کہتے ہیں، چونکہ سامنے جہاں آپ کی بیٹھک تھی اس بیٹھک کے جب وہ کھڑکی کھولتے تو کھڑکی کے سامنے حضرت قبلہ عالم کے دربار کا مینار نظر آتا تھا، یعنی گھر تھوڑا دربار شریف سے فاصلے پر ہے تو وہاں سے کھڑکی کھول کے دیکھتے تھے دربار شریف کے مینار کو۔ تو فرماتے ہیں جو ہی آخری وقت ہوا، جمعے کی تیاری ہے، اب لوگ انتظار میں تھے پیر صاحب آئیں گے بیان فرمائیں گے، وقت آن پہنچا تو ساتھی سے کہتے ہیں دستار یوں کر کے باندھنے لگے تو ایسے لگا جیسے وقت آن پہنچا ہے، ایسے لگا جیسے وقت آن پہنچا ہے۔ تو وہی کھڑے کھڑے اپنے اس ساتھی سے کہتے ہیں یار کھڑکی کھول تک لما ذرا میں اے کھڑکی کھول ذرا ماں تکڑ دے۔ جس ویلے کھڑکی کھولی تے پھر آخریاں نظراں پار کے قبلہ عالم دے روزے دے میناراں تکیا نے، بس وہ آخری دیدار ہے جڑا پیر صاحب نے اپنی کوٹھی بچوں اپنی بیٹھک بچوں کھڑکی کھول کے حضرت تاجدار گورڈ رحمت اللہ علیہ دے مزار دے میناراں تکی آیا۔ بس وہ تکیہ نے اس تو بعد نال ہی آثار شروع ہو گئے، جمعہ پڑھنے لوگ تیاریاں پہ کرنی ہے تو امام حسین کا شہزادہ، چونکہ امام حسین بھی جمعے والے دہاڑے گئے ہیں نا، امام حسین بھی جمعے والے دہاڑے گئے ہیں، دنیا جمعہ پہ پڑھنی گئی تے حسین سر پہ پیش کرنا ہے اللہ نہیں بات تے اتھے بھی امام حسین کا شہزادہ جس ویلے جانے نہ ٹائم ہوئے ہے تے دنیا جمعے نیا تیاری ہے تے جمعہ پڑھنے چ لگی ہے تے امام حسین کا شہزادہ اپنا سر اپنے مالکامہ پیش پہ کرنا ہے۔ پھر جمعہ پڑھ کے پھر دنیا عجیب رنگ ہو گئی، جدھر کسی خبر سنی انہاں کیا تے سوچ بھی نہیں سکنے کہ اچانک پیر صاحب ٹر گئے، شام تک تے لوگاں یقین نہیں ہویا۔ اللہ نے پرم رکھے ہے، دعا منگی ہے یا اللہ ماں محتاج نہ کری، ماں بسترے تے پاکے تے محتاج نہ کری، کسے نہ محتاج نہ کری، جس ویلے مڑا ٹائم آوے ماں چلنے پھرنے اٹھاویں تے اللہ ایک ہی دعا قبول کی تھی کہ جمعے نی تیاری کرنے